اور یہاں جریر رحمہ اللہ نے حدیث کا اور اضافہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب مردے کو دفنا کر کے جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے اور اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں، یا ھذا من ربک وما دینک ومن نبیک۔ اور حناد نے کہا ہے کہ 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، بٹھا کر کے کہتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ربی اللہ۔ اگر اس نے ساری زندگی اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوگا، اللہ کی مانی ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، پھر کہے گا ربی اللہ۔ پھر آپ ہی منہ چوں نکل جانا، سوال رٹن دی لوڑ نہیں ہے، ربی اللہ۔ اللہ دیا منیاں ہونی ہیں، اللہ دے نال کسی نے شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، اللہ نو پہچانیا ہوئے گا تو کہے گا ربی اللہ۔ پھر دوسرا سوال ہوئے گا وما دینوں کا، تیرا دین کی ہو؟ کہے گا دین اسلام، یا اسلام تے چلیا ہوئے گا۔ تیسرا سوال یہ ہوئے گا کہ ما بعث الذی فیکم، جڑا اللہ نے رسول تواڈے اندر مبعوث کیتا ان دے بارے تہاڈا کی خیال؟ تے او اگوں جواب دینے والے کہے گا ہوا رسول اللہ، او اللہ دا رسول ہے، او اللہ دا رسول ہے، ہوا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا ھذا الذی بعث فیکم، جی آ گیا ہے ھذا الذی، یہ جو ہاں ہے یہ اس میں اشارہ قریب ہے، تو اس سے مطلب نبی سامنے پیش کیا جائے گا قبر میں؟ نہیں بھائی، آگے لفظ ہے ہوا، پھر وہ ہوا کیوں کہے گا؟ ہوا تو اشارہ بعید ہے اور غیب کے لیے، فرمایا ہوا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا یہ سارا علم کیسے ملا؟ فرشتے پوچھیں گے، کہے گا میں اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھتا تھا اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، لہذا پتہ چلتا ہے کہ قبر میں فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے۔ اب روح کا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ یہ سفر ہے میت کا، یہ کیفیت مجہول ہے، اللہ جانتا ہے، یہ پڑھتا ہے، یہ سب باتیں ہوتی ہیں، ایسا ہمارا یقین ہے، من وان ایسی ہوتا ہے جیسے نبی نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایک اور بات سن لیں، یہ جو قبر ہے نا، قبر یہ مستقل جگہ نہیں ہے کہ یہاں جس کو عذاب ہے تو مسلسل عذاب، نہیں، یہ ریمانڈ کی جگہ ہے، ریمانڈ۔ پولیس ریمانڈ لاندی ہے نا، یہاں ریمانڈ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی بندے کو 100 درہ لگے گا قبر کے اندر، کسی کو 1000 لگیں گے، کسی کو اتنے سال عذاب ہوگا، کسی کو ایسا عذاب ہوگا، کسی کو ویسا عذاب ہوگا، حدیث میں مختلف شکلیں، اتنا عذاب ہو کر کے ہٹا دیا جائے گا، اتنا ہوگا، اتنی دیر ہوگا، اتنے لگیں گے، اتنا ہوگا، یہ اس کے بعد اس کو سکون ہوگا یا مسلسل کسی کو قبر میں ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ریمانڈ ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل تو جب اٹھیں گے تب جا کر کے معاملہ شروع ہوگا، یہ ریمانڈ ہے۔ کیسے؟ پولیس جتنا بڑا بدماش ہوتی ہے اتنا لمبا ریمانڈ لیتی ہے۔ کسی کا ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینے کا، کسی کا 1 ہفتے کا، کسی کا 4 دن کا۔ لہذا یہ ریمانڈ ہے۔ فیصلہ کب ہوگا؟ جب عدالت میں۔ سزا کب سنائی جائے گی؟ جب عدالت میں پہنچے گا۔ فیصلے کے بعد یا تو اس کو بری کیا جائے گا یا اس کی سزا میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ حتمی جو سزا ہوگی وہ فیصلے کے بعد ہوتی ہے، عدالت کے بعد ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو قبر ہے یہ حتمی نہیں ہے، یہ صرف ریمانڈ ہے۔ حتمی تب ہوگی جب عالم آخرت میں پہنچیں گے، اللہ فیصلہ سنائے گا کہ یہ بندہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ریمانڈ کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔